30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق اللہ العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توہین قصہ مختصر تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا درود و سلام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بارگاہ خداوندی میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے ایمان اور اسلام کی سلامتی عطا فرمائے اور اسی پر ہم سب کا شان کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ آج والدین کے حسن سلوک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے۔ یہ جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اسی کا ہی ترجمہ ہو سکے گا تو زندگی رہی تو آگے بات چلتی رہے گی۔ اللہ پاک کی ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ایک ہوتا ہے حکم، جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، اور ایک ہوتی ہے تاکید۔ یہاں حکم تو اس کا ہے ہی ہے لیکن حکم کے ساتھ تاکید کی ہے اللہ پاک نے کہ ہر صورت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے پروردگار عالم؟ فرمایا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، والدین کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنی ہے،
والدین کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے، والدین کا ہر حال میں راضی رکھنا ہے۔ آگے اللہ پاک پوری ان کی مشقت کا ذکر کر رہا ہے، انہوں نے کیسے تمہاری پرورش کی، کیسے تمہیں پروان چڑھایا، کیسے تمہیں گفتگو کرنے کا انداز سکھایا، کیسے تمہیں معاشرے میں بولنے کا انداز سکھایا، کیسے تمہیں بڑی مشقت سے جوان کیا ہے۔ فرمایا قرآن، فرمایا جی یہ جو والدہ ہے اس نے بڑی مشقت کے ساتھ، بہت مشقت اٹھائی ہے، بڑی مشقت سے پہلے پیٹ میں رکھا، پھر فرمایا بڑی مشقت کے ساتھ وَحَمْلُهُ فِصَالُهُ 30 شہرا، 30 مہینے لگے ہیں تیری والدہ کو دودھ پلاتے ہوئے اور اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے، 2.5 سال تیری والدہ نے مشقت اٹھائی ہے۔ پھر حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، فرمایا جب پوری طاقت کو پہنچا تو، جب تو جوان ہوا، پورے شوبر پر تھا، عمر تیری کتنی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَبَلَغَ 40 سنہ، 1-2 سال کی بات نہیں، 10 سال کی بات نہیں ہے۔ فرمایا جب تو 40 سال کی عمر کو پہنچا تجھے ہوش آیا۔ کیا ہوا تجھے؟ ہوش آیا۔ وَبَلَغَ 40 سنہ، جب 40 سال مکمل ہوئے نا تو تجھے خیال آیا کہ میں اس مقام پر اس عمر تک کیسے پہنچا ہوں۔ پھر فرمایا جو نیک بیٹا تھا، صالح بیٹا تھا یا بیٹی تھی، اس نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیسے عرض کیا۔ 40 سال عمر گزارنے کے بعد جب اسے سمجھ اور شعور آیا تو اس نے کیا کہا؟ قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار عالم تو مجھے توفیق عطا فرما۔ بندے کی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس خالق کا ہے، جو ہمت ہے اس خالق کی ہے، جو توفیق ہے اس خالق کی ہے۔ کیا عرض کرتا ہے؟ قال ربی اوزینی، اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، کس چیز کی؟ ان اشکرا، تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ 40 سال لگے اسے شعور آتے ہوئے، 40 سال کی عمر بیت گئی اسے شعور آتے ہوئے۔ پھر وہ آگے کیا کرتا ہے؟ مالک میں شکر اس پر ادا کروں گا، انعمت علی وعلی والدی، فرمایا مجھے پر تو نے جو انعام کیا، میرے والدین پر انعام کیا ہے، انہوں نے میری پرورش کر کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اس پر تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اس پر تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جو تو نے مجھے والدین کی صورت میں وہ جو نعمت عطا کی ہے، جنہوں نے میری پرورش کی ہے، اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ بندے کو شعور آتے ہوئے 40 سال گزر جاتے ہیں، اس 40 سال تک پہنچنے کے لیے اگر کسی نے بچایا ہے، یا ماں کی پرورش نے بچایا ہے یا باپ کے پیار نے بچایا ہے، اور جس کو ہم 1 منٹ میں اتنی بات کر کے ضائع کر دیتے ہیں، تو سنل کیتا کیا جو کچھ آتے میں اپنی مرضی نالا جدو تک تو سے ہوتے مارا کولا کوئی شاہ نہیں سی۔ ہم اتنی جلدی میں والدین کے ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ پھر خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا جو اپنے والدین کا ناشکرہ ہوتا ہے وہ میرا بھی ناشکرہ ہے، جو والدین کا شکر ادا کرتا ہے وہ میرا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ آگے قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں جی۔
وَأَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے مالک پہلے تو مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، میں تیرا شکر ادا کروں جو والدین کی صورت میں وجود میں مجھے نعمت میسر ہوئی۔ آگے کیا عرض کرتا ہے؟ وَأَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے مالک تو مجھے توفیق عطا فرما، میں ہر وہ اچھا عمل کروں، ہر وہ نیک عمل کروں جس میں لوگوں کی رضا نہ ہو، لوگوں کی چپلوسی نہ ہو، لوگوں کی خوشنودی نہ ہو، لوگوں کی رضا نہ ہو، میرا ایک ایک عمل ایسا ہو میں کرتا جاؤں تو خوش ہوتا جائے۔ تھوڑی جہاں سے بولو نا سبحان اللہ۔ وَأَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یہاں حضور کی شان کے متعلق ایک جملہ کہوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں عرض کرتا ہوں مالک تو مجھے توفیق عطا فرما، آپ عرض کرتے ہیں کہ مالک تو مجھے توفیق عطا فرما، میں نیک عمل کروں، اچھا عمل کروں، نیکی کا عمل کروں، اس میں رضا صرف تیری ہو تاکہ وہ عمل میں کرتا جاؤں تو خوش ہوتا جائے، میں کرتا جاؤں تو راضی ہوتا جائے۔ کل کائنات جتنا عمل کرتی ہے فقط اس وجہ سے کرتی ہے کہ عرش کا خالق ہو جائے، خوش ہو جائے۔ عرش کا خالق کیا کہتا ہے؟ حدیث کے لفظ ہیں کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ جو راستے بولو اس الفاظ پر پھر غور کرنا جی۔ کلہم یطلبون ردائی، محبوب کل کائنات جو ہے، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر، بڑے بڑے وقت کے غوث، وقت کے کتب اور ابدال، وقت پہ بڑے بڑے تقویٰ پر فائز میری رضا کے طلبگار ہیں، میری خوشنودی کے طلبگار ہیں، میری محبت کے طلبگار ہیں، میری آرزو کے طلبگار ہیں، میری خواہش کے طلبگار ہیں۔ انا اطلب رداک، جے تسا اپنی جانے نا تو پھر سینہ کھولی تے سبحان اللہ ہو۔ ہائے ہائے، ان جملوں کے اندر پاور دیکھو، محبوب کی شان دیکھو۔ اللہ کے اتوانا اطلب رداک یا محمد، فرمایا ساری کائنات میری رضا کے طلبگار ہیں، میں رب تیری رضا کا طلبگار ہوں، میں تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اعمل صالحا ترضاہ، وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ تو پہلے میری اصلاح فرما۔ یہاں اللہ قرآن مجید میں اولاد کی تربیت کا والدین کو انداز بھی سکھا رہا اور اولاد کو والدین کی نعمت کی قدر بھی کروا رہا ہے۔ فرمایا مالک تو مجھے توفیق عطا فرما، پھر تو میری اصلاح فرما تاکہ میری جب اصلاح ہوگی میں صحیح راستے پر چلوں گا، میری اولاد دیکھ کر میرے راستے پر چلے گی۔ پتہ یہ چلا جن کے والدین اجل سے مومن ہیں، جن کے والدین مومن ہیں، جن کے والدین محبت والے ہیں، جن کے والدین رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، جن کے والدین اللہ کے محبوب بندوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی بد عقیدہ نہیں ہوتی ہے، ان کی اولاد بھی محبت والے عقیدے والی ہوتی ہے۔ جیسے والدین ہوں گے ایسے اولاد ہوگی۔ اگر اولاد والدین کی اصلاح ہے عقیدہ توحید میں، عقیدہ رسالت میں، عقیدہ آخرت میں، محبت کا عقیدہ ہوگا تو فرمایا جو جو دیکھتے جائیں گے۔ میرے والدین خوش بخت تھے جن کا عقیدہ اچھا تھا۔ ہم نے اپنے والدین کو مرشد کریم کے آستان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے،
قرآن بعد میں پڑھا ہے، حدیث بعد میں پڑھی ہے، ہم نے جاتے ہوئے دیکھا تو ہم نے وہ راستہ بنا لیا ہے۔ اور جو والدین کا راستہ اپناتے ہیں وہ اولاد گمراہ نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کرنا، اتنا وقت نہیں ہے۔ اب جب اصلاح کی بات مانگی تو پھر آگے کیا کرتا ہے؟ مالک تو میری اصلاح فرمائے گا، میں اپنی اولاد کی اصلاح فرماؤں گا، میں اولاد کی تربیت کروں گا۔ اگر والدین بٹھا کر دسترخوان پر شام کے وقت اپنی اولاد کو صرف اتنی تربیت دے دے کہ یہ جو بڑا ہے سفید داڑھی والا، ان کا حیا کیسے کرنا ہے۔ میرا اور آپ کا دین، بابے تو بڑے کمال کے ہیں نا جی، ہوش پاک کا تو مرتبہ بڑا ہے نا جی، گلار شریف والوں کا مرتبہ تو بڑا ہے نا جی۔ صرف اتنا کہتے، سرکار نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم کرتا ہے اس کا تعلق ہم سے ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے کوئی نانا؟ میں گل بڑی دور لائی ہے لیکن تُسے سمجھو کتے۔ توجہ فرمایا، سرکار نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت کرے گا، جو ہمارے بڑوں سے پیار کرے گا، جو ہمارے بابو کی توقیر کرے گا اس کا تعلق ہم سے ہے۔ جو ہمارے چھوٹوں پر پیار کرے گا اس کا تعلق بھی ہم سے ہے۔ جو ہمارے بڑوں کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو ہمارے بڑوں کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اے حدیث شریف تو ماشاءاللہ پہلی دوسری کلاس میں بھی پڑھائی جانی ہے، وہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ توجہ کرنا، فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا، ایک ایک گل سنا سا گل ختم۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد کی تربیت سے حوالے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب تمہاری اولاد 6-7 سال کی عمر ہونا تو فرما تم اس کے غلام بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کیا کرو؟ اس کے غلام بنو، اس کو آقا سمجھو، جو مانگے اسے کھلاؤ، جو مانگے اسے دو۔ بولو نا ہونا، جو مانگے اسے دو، جو کھانے کے لیے کہ اسے دو، جو پہننے کے لیے اسے دو، جو اس کی مرضی ہے اس کی پوری کرو، جو ڈیمانڈ کرے اس کی ڈیمانڈ پوری کرو۔ 7 سال کا وہ ہے تم اس کے غلام بن جاؤ۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں 8 سال کی عمر سے لے کر 16 سال تک اسے غلام بناؤ۔ سبحان اللہ۔ تیری یہ تربیت کا انداز دیکھو، 7-8 سال تک تم غلام اس کے بنو، اس کی مرضی پوری کرو۔ 8 سال سے لے کر 16 سال تک تم اسے اپنا غلام بناؤ۔ فرمایا جیسا منٹ پر آقا اپنے غلام کی خبر رکھتا ہے، کدھر گیا ہے، کہاں گیا ہے، دیر سے کیوں آیا ہے، رات کو کیوں کدھر گیا تھا، جیسے آقا غلام کی پر نظر رکھتا ہے، فرمایا 16 سال تک، 8 سال سے لے کر 16 سال تک تم اپنی اولاد پر نظر رکھو۔ پھر بھی گل اتنے نے مکائی، اگے گل کرنے نے آنے 16 سال تو کی نہیں، جرا اگے عرصہ آیا اس کی تسا اپنا مشیر بناؤ۔ سبحان اللہ۔ اس کی کیا کرو؟ اپنا مشیر بناؤ۔ جڑا کم کرنے ہو اس کو پوچھو تے مشورہ کرو۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں پھر مجھ سے آ کے پوچھ لینا اولاد تمہاری خدمت کرتی ہے یا نافرمانی کرتی ہے۔ اساں کو نہ بٹھانے کوئی نہ، مشورہ کرنے کوئی نہ، نظر رکھنے کوئی نہ۔ تے جس نے عمر تھوڑی جی لگی رہنی ہے اس نے کدے قدرت تحویز آنے اولاد نہ فرمان رہی ہے۔ میں کیا نا اولاد کی تربیت کرو، چوکر چوراہوں میں پوری رات تمہاری اولاد کیا کرتی ہے، نظر رکھو۔ جب نظر رکھ کے تربیت کرو گے پھر اولاد گمراہ نہیں ہوگی، خاتموں سے نہیں بن جائے گی۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔